بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق عیدین کی نماز کا وقت۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قید رمحین والاضحى على قید رمح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ہم لوگوں کو ایسے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بقدر 2 نیزے کے بلند ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز ایسے وقت پڑھاتے تھے کہ آفتاب بقدر 1 نیزہ کے بلند ہوتا تھا۔ نماز عید کا وقت آفتاب کے 1 نیزہ کے برابر اونچا ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے، لہذا اگر آفتاب یعنی سورج کے نیزہ برابر اونچا ہونے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ درست نہیں ہوگی، بلکہ وہ فعل حرام ہوگی۔ یعنی ایسی نفل نماز جس سے روکا گیا ہے، 1 نیزہ کی مقدار 3 گز یعنی 6 ہاتھ ہوتی ہے، چنانچہ اگر عید کی نماز ہوتے ہوئے آفتاب ڈل جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے جمعہ پڑھنے میں اگر عصر کا وقت آ جاتا ہے تو جمعہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ نہیں ہوگی، البتہ اس سے نفل نماز کا ثواب مل جائے گا۔ عید کا وقت نفلی نماز کے جائز ہونے کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں زوال آفتاب ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عیدین کی نماز کس پر واجب ہے؟ حنفیہ کے نزدیک ہر شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہے، اور یہ شرائط وجوب ہو یا شرائط صحت ہو۔ جس شخص پر جمعہ کی نماز واجب ہے اس پر عید کی نماز بھی واجب ہے۔ خطبے کے علاوہ جمعہ میں جو شرائط ہے وہی عیدین میں بھی ہے، لیکن عید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنت ہے۔ خطبے کے بغیر عید کی نماز جائز ہے۔ اگر نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھ دیا گیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے پڑھ دیا تو نماز کے بعد خطبے کا اعادہ نہ کرے۔ عیدین کے دن نوافل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس سے پہلے یا بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ حنفیہ کے نزدیک عید کے نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، عیدگاہ ہو یا کوئی اور جگہ، اور نماز کے بعد صرف عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں مکروہ نہیں ہے۔ عیدین کی نماز سے پہلے تو مطلقاً نوافل مکروہ ہے، اور عید کے نماز کے بعد یہ حکم ہے کہ عیدگاہ میں نہ پڑھے، اگر گھر میں آ کر پڑھ لے تو درست ہے۔ عید کے نماز سے پہلے فجر کی قضا جائز، مگر گھر میں خفیتاً یعنی پوشیدہ سے پڑھے تاکہ دیکھنے والوں کو بدگمانی نہ ہو۔ عیدگاہ میں کراہت نوافل کی وجہ یہ ہے کہ نماز عید پر زیادتی کا وہم نہ ہو، اور نماز عید کا وقت زوال تک ہے، اس لیے زوال کے بعد اسی مسجد میں جہاں عید کی نماز پڑھی گئی نوافل مکروہ نہیں۔ اگر ایک شخص نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو عید کی نماز جائز ہوگی۔ نیز عید کی نماز سے پہلے قضا پرانی نمازیں پڑھنی جائز ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد پڑھنی زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ عیدین کے دن نماز اشراق اور چاشت کیوں نہیں پڑھتے؟ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن عیدین کے روز اس کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور چاشت کی نماز پڑھنے کا نماز عیدین سے واپس آنے کے بعد پڑھنے میں کچھ حرج نہیں۔ نماز عید میں بچے کہاں کھڑے ہوں؟ نابالغ بچوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر بچے جماعت میں شامل ہو تو پیچھے کھڑے ہوں، خواہ عیدین کی جماعت ہو یا دیگر نمازیں۔ اگر بوجہ مجبوری جیسے کہ عیدگاہ میں پیش آتی ہے بچے جماعت کے اندر کھڑے ہو جائے یا نمازی کے آگے بیٹھ جائے یا دائیں بائیں کھڑے ہو جائے تو نماز ہو جاتی، لیکن یہ خلاف سنت ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ آج کل عام طور سے بچوں کو عیدگاہ لے جانے کا عام رواج ہو گیا، جس کو دیکھ وہ اپنے ساتھ ایک بچہ ضرور لے کر آتا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ باوجود ہر سال تکلیف اٹھانے کے پھر بھی لوگوں اس سے ذرا حس اور تمیز نہیں ہوتی۔ شاید کوئی سال ایسا ہو کہ بچے عیدگاہ میں جا کر عین نماز کے وقت رونا نہ شروع کرتے ہو، بلکہ 1 2 تو
ان میں سے پیشاب پاخانہ بھی کر دیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ناسمجھ بچوں کو عیدگاہ لے جانا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عیدین کی نماز اچھی طرح شوق محبت کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد